السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آسیہ، اسلام ہداسیہ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے تمام پیارے ویورز کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے اور ملک پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کا ساتھ میں لینا، یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے آگے دریا کلزم پار کرنے والے تھے، تب یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کا ساتھ لینا اور فرعونی کی غرقابی یعنی اس کا غرق ہونا۔ تو یہ آج کا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آ جائے آج کا ہمارا ٹاپک تو کہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو لیسن کا آغاز، ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ٹاپک سورۃ البقرہ میں ہی ہے۔ آیت نمبر 50 کا ترجمہ تفسیر ہم کر چکے ہیں، اسی میں اس آیت کا حوالہ تھا کہ اسی کے ساتھ یہ واقعہ جڑا ہوا ہے، تو اس ہم واقعہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے، یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کا ساتھ میں لینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھے لوگوں سے کہا کہ یہ راستہ تمہارا دیکھا ہوا ہے، تم کو ملتا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت قبر سے نکال کر ساتھ لے جائے اور میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کرے۔ ہم نے وہ وصیت پوری نہیں کی، اس لیے راستہ بھول گئے۔ تو آپ نے پوچھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ آپ نے سارے لشکر میں منادی کرا دی، خبر دے دی کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہو وہ مجھے بتا دے۔ ایک بڑھیا عورت نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے عہد کر لیں کہ میں جو مانگوں سو پاؤں گی تب میں بتا دوں گی۔ تو آپ نے کچھ تعامل کیا، وہی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ان سے عہد کر لو، جو چاہے سو اس کو دو۔ آپ نے عہد فرما لیا۔ بڑھیا بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں، یعنی کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ نے قبول فرما لیا۔ تب اس بڑھیا نے کہا کہ ان کی قبر شریف، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف دریائے نیل میں غرق ہو چکی ہے۔ اگر فلاں جگہ سے پانی ہٹا کر زمین کھودی جائے تو اس سے آپ کا صندوق نکل سکتا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا، بنی اسرائیل نے فوراً اس جگہ سے ان کا تابوت نکالا۔ یہ تابوت سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی۔ آپ نے یہ تابوت سب کے آگے رکھا اور اس تابوت کی برکت سے راستہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رات کے تھوڑے حصے میں بہت راستہ طے کر لیا۔ اگر آپ سیدھا فلسطین کا راستہ اختیار کرتے جو مصر سے شمال مشرق میں تھا تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتی، لیکن مرضی الہی یہی تھی، خدا کی رضا تھی کہ لہٰذا آپ مشرق کی جانب کلزم کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل سقاعات میں ہوتے ہوئے مقام ایسام میں پہنچے اور وہاں سے کوچ کر کے فی الحرات میں، جو کہ بعل صفون کے مقابل دریائے کلزم پر واقع تھا، قیام کیا اور وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ صبح کے وقت فرعون کو جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے راتوں رات کوچ کر گئے ہیں۔ فرعون کے دل میں غصے کی آگ بھڑک گئی اور اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور عمدہ سوار جمع ہوں۔ روایت میں ہے کہ 70,000 گھوڑ سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی اور باقی فوج کے متعلق کچھ صحیح پتہ نہیں لگتا۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ 70 لاکھ گھوڑ سوار فوج تھی۔ تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ 1 لاکھ تیر انداز اور 1 لاکھ نیزے
باز تھے اور 1,00,000 گرڈس مارنے والے ان میں تھے جو فرعون کا لشکر تھا۔ تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ یہ راستہ بہت جلد طے کر کے دوپہر کے قریب بنی اسرائیل کو جا لیا۔ تو بنی اسرائیل نے فرعونی لشکر کو دیکھ کر پریشانی کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ فرعونی لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ بتاؤ ہم کہاں جائیں۔ اتنا واقعہ سننے سے مسلمانوں کو 2 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعض معجزات ان کی وفات کے بعد بھی دیکھے جاتے ہیں۔ دیکھو یوسف السلام کی لاش مبارک کے کتنے قسمیں بنی اسرائیل نے دیکھے۔ اور دوسرے یہ کہ نبی سے عہد و پیمان رب تعالیٰ سے عہد ہے۔ بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جنتی مقام کا عہد لے لیا تو جو اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا، سبحان اللہ۔ اور فرعون کی گرگابی، اب اس کا یعنی کہ جب لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو وہاں پہنچ گئے۔ اب ان کے غرق ہونے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مایوس نہ ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرے گا۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، دریا پر اپنا عصا مار کر کہو تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ حکم الہی سے تیز ہوا چلی جس نے پانی کو پھاڑ کر اس میں سے ایک راستہ بنا دیا۔ دریا میں 12 راستے پیدا ہو گئے، سبحان اللہ، جن کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آنن فانن، آفتاب نے زمین کو خشک کر دیا، اللہ اکبر۔ اور آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون نے، اور جب اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے دیکھا تو مجبوراً یہ بھی دریا میں چل دیے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے میں داخل ہوا۔ ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور ان کے گروہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پانی کی دیواروں پر لاٹھی ماری جس سے ان میں جالے کی مثل روشندان بن گیا، اللہ اکبر۔ اور ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں کرتے گزر گئے۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے اس کنارے آ پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں جا بجا آبی دیواریں کھڑی ہیں۔ دل میں حیران ہوا مگر لشکر والوں سے کہا کہ میرے اقبال سے دریا خشک ہو گیا، یعنی کہ میرے روب دبدبے سے، تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں۔ اگر یہ اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے؟ حامان نے چپکے سے فرعون کو کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا ورنہ تجھ کو اپنی خدائی کا باؤ معلوم ہو جائے گا۔ بہت جلد کشتیاں جمع کر اور ان کے ذریعے دریا کو پار کر فرعون نے اپنی گھوڑی کو روک لیا۔ اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام شکل انسانی میں گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے نمودار ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ فرعون نے لاکھ روکا مگر نہ رکا اور اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب لشکریوں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بھی ہر طرف سے داخل ہونے لگے۔ اس جگہ اتنی بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سامری۔ اس نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ پڑتی، یعنی کہ جہاں اس کے قدم لگتے، وہاں سبزہ اگاتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ سمجھا کہ اس ٹاپ کے نیچے والی مٹی میں تاثیر زندگی ہے۔ اس نے تھوڑی مٹی اپنے ہاتھ لے لی، غرض کہ سارا فرعونی لشکر بیچ دریا میں آ گیا۔ ادھر بنی اسرائیل نکل کر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ خیال رہے کہ یہاں یہ واقعہ ہوا۔ وہاں کلزم کا جو عرض بہت تھوڑی یعنی صرف 4 فرسخ کوس تھا، اس لیے دوسرے کنارے سے یہاں کے حالات بخوبی نظر آتے تھے۔ جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو چکا تو اس کو حکم الہی پہنچا کہ تو آپس میں مل جا۔ دریا آپس میں مل گیا، اللہ اکبر، اور سب غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ 10ویں محرم جمعہ کے دن بوقت دوپہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی خوشی میں روزہ رکھا
حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک تک یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ہم اس خوشی منانے کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ اسلام میں بھی عاشورے کا روزہ فرض ہو گیا۔ اب اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی تھی لیکن اب بھی مستحب ہے۔ بنی اسرائیلیوں کے دل میں فرعون کی ایسی ہبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں اس کے ڈوبنے کا یقین آتا تھا۔ تب دریا نے اس کی اور چند لوگوں کی لاشیں باہر پھینک دی، اللہ اکبر۔ تب ان کو یقین ہوا، خیال رہے کہ فرعون تمام کفار سے بدتر ظالم تھا، جس نے ہزاروں بے گناہ اسرائیلی بچوں کو ذبح کیا۔ عذاب ہلکا آیا، مصر سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا، مکانات، باغات، عورتیں، بچے سب محفوظ رہے۔ عاد و سمود کی طرح خود بستی میں رہ کر عذاب نہ آیا۔ مصر اب تک آباد ہے، عاد اور سمود کی بستیاں اجاڑ دی گئیں۔ دو وجہ سے، ایک یہ کہ مصر میں انبیاء اولیاء کی قبور ہیں، یوسف السلام اور ان کے بھائی وہاں مدفون ہوئے اور ان قبروں کی برکت سے شہر برباد نہ کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اکثر اللہ کا عذاب جرم کی طرح آتا ہے۔ فرعونیوں نے اسرائیلیوں کے مردوں کا خاتمہ کرنا چاہا، عورتوں کو باقی رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو ہلاک کیا، عورتوں کو باقی رکھا کہ ٹھوکریں کھاتی پھریں۔ امیہ ابن خلف کو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دیا جو وہ حضرت بلال کو ایذا یعنی کہ تکلیف دیا کرتا تھا، یعنی پرچھوں سے جسم چھلنی کر دیتا تھا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے فرعون کی گرگابی اور موسیٰ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کا لاشا مبارک اپنے ساتھ لے جانا، تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔